السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، قاعدہ یسرنا القرآن کے پروگرام نمبر 73 کے ساتھ آپ کی خدمت میں خاکسار قاری محمد عاشق اور میرے ساتھ امت الودود بیٹی، طوبہ آفرین بیٹی، اسامہ احمد اور محمد ویس قمر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا سبق قاعدہ یسرنا القرآن کے صفحہ نمبر 58 کی دوسری سطر سے ہم شروع کریں گے، اور اس نئے سبق میں جو بات خاص طور پہ حضرت پیر صاحب نے سمجھائی ہے، وقف کرنے کے جو طریق پہلے گزرے ہیں، اس میں یہ تیسری صورت جو حضرت پیر صاحب نے لکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ جس طرح پہلے دو اسباق میں بھی ملا کر پڑھتے ہوئے اور پھر وقف کرتے ہوئے، دونوں صورتیں آپ کے لیے عرض کی ہیں۔ تو آج جو ہے اس کا یہ ہے کہ اگر وقف کریں گے تو پھر آگے جو الف ہے اس کو پیش یا زیر دینا ہوتی ہے، تو وہ آپ کو اب ہم پڑھ کے سنائیں گے، میں سناتا ہوں اور پھر وہ آپ کے دوست بھی۔ تو پہلے ملا کر پڑھتے ہوئے، ہارون اخشدد بہ ازری، یہ تو ہے ملا کر پڑھنے کی صورت۔ اور وقف کرنے کی صورت میں جو ساتھ یا لکھی ہے اس کو جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا، ہارون اخی، اور آگے الف کو پیش دیتے ہوئے ساتھ ملائیں گے، اشدد بہ ازری۔ یہ میں بتانا بھول گیا کہ حضرت پیر صاحب نے اس سے پہلے یہ قاعدہ، یہ اصول بیان فرمایا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہے کہ تیسری صورت یہ ہے کہ وقف کرنے کے بعد دیکھیں کہ اگر آیت کے بعد نہ الف لام ہے نہ حرف مشدد ہے بلکہ صرف خالی الف ہے، تو اس الف کے بعد اگر ما بعد یعنی اس کے بعد بھی ساکن مضموم ہے تو اس الف پر پیش دیں گے، اور اگر ما بعد ساکن مکسور ہے تو اس الف کے نیچے زیر دیں گے، زیر دے دیں۔ اور اگر اس الف کے ساتھ نون قطنی، چھوٹا نون جو ہے وہ ہے، تو اس کو وقف کرنے کی صورت میں اس کی زیر کو، اس نون کو اور اس زیر کو معدوم سمجھیں، یعنی یہ کہ وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ معدوم کا وقف کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں جو ہے دونوں طریق جو ہیں وہ حضرت پیر صاحب نے وہ لکھ دیے ہیں۔ تو بہرحال میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ملا کر پڑھتے ہوئے ہارون اخشدد بہ ازری، اور وقف کی صورت میں یا پڑھی جائے گی اور پڑھیں گے ہارون اخی، اور پھر الف کو پیش دیتے ہوئے اس کو اشدد بہ ازری۔ اگلا جو جملہ ہے اس میں یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، ملا کر پڑھتے ہوئے، اور جب ہم وقف کریں تو پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ، گولتے کو گولتا کو ہا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ پہلے پچھلے اسباق میں یہ بات گزر چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور آگے یہاں
چونکہ جیم کی زیر ہے اس لیے یہاں الف کو زیر دے کے ملائیں گے، ارجعی الی ربکی، یہ وقف کی صورت میں۔ وصل میں یا ملا کر پڑھتے ہوئے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربکی، اور وقف کی صورت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی۔ اور اگلا جملہ جو ہے اس میں ملا کر پڑھتے ہوئے ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف، اور اگر وقف کریں تو ان ابانا لفی ضلال مبین، وقف ہو گیا، اور آگے نون تو پڑھنے میں نہیں آتا، جب آگے نئی ابتدا ہو تو پھر الف کو پیش دیتے ہوئے ہم ملائیں گے، جس طرح پہلے جملے میں تھا اشدد، تو یہاں بھی اقتلوا یوسف، اور اگلے جملے میں فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض، یہ ملا کر پڑھنے کی شکل ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ اور وقف کی صورت میں فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، را کے بعد جو الف ہے وہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا الا نفورا، اور آگے چونکہ تا کی زیر ہے سین کے بعد استکبارن، چونکہ تا کی زیر ہے الف کو زیر دیں گے، استکبارن فی الارض۔ اب میں آپ کے دوستوں کو کہلواتا ہوں، ہارون اخشدد بہ ازری، هارون أشدد به أزري، یہ ہے وقف کی صورت، یہ ہے ملا کر پڑھنے کی صورت، اور آپ وقف کریں تو پھر ہارون اخی اشدد بہ ازری، هارون أخي أشدد به أزري، پہلے ملا کر پڑھنے کی جو شکل ہے وہ میں بعض دفعہ غلطی کر جاتا ہوں تو اس لیے پھر دوبارہ بتانا پڑتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربکی، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، اور وقف کی صورت میں یعنی رکنے کی صورت میں پھر ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، اگلے جملے میں ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف، إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف، اور وقف کرنے کی صورت میں ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف،
إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. اور اگلے جملے میں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. اب مجھے شبہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے غلط پڑھا تو دوبارہ اس لفظ کو کہہ رہے ہیں إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ. إلا نفورا استكبارا في الأرض. تو یہ جو پہلے پڑھ کے بتایا وہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں. اب وقف کی صورت میں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا نون نہیں پڑھنے میں آئے گا استکباراً فی الارض. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. یہ سبق ہو گیا. اور اگلا جو ہے وہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یا مجھول ایک جگہ جو ہے کھڑی زیر ہے اور اس کو حضرت پیر صاحب نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے قاعدہ کھڑی زیر کے بعد جب خالی دندانہ ہو تو وہاں خالی دندانہ یہ چھوٹی سی لکیر جو ہوتی ہے خالی دندانہ ہو تو وہاں یا مجھول کی آواز نکالو. لیکن ایسا مقام تمام قرآن شریف میں صرف ایک ہی ہے اور وہ سپارہ نمبر 12 سورہ ہود رکوع 4 میں مجریہا ہے. اس کا تلفظ مجریہا نہیں بلکہ پڑھنے میں یعنی جو تلفظ ہوگا مجریہا ہے. یہ تو اس کو آپ پڑھ کے بتائیں مجریہا. مجریہا کہ یہ تلفظ ہے لکھنے میں مجری اور پڑھنے میں مجرے ہے. اب یہ سبق جو ہے اس کو پہلا جملہ جو ہے وہ آمد الودود بیٹی پڑھ کے سنا. هارون أخي اشدد به أزري. هارون أخي اشدد به أزري. اگلا جملہ جو ہے تو آفرین بیٹی. يا أيتها النفس المطمئنة بیٹی یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. ہاں جی آگے اسامہ احمد. إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. اگلا جملہ محمد ویس قمر. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. فلما جاءهم نذير ما زادهم
آگے قاعدہ نمبر یسن القرآن کا قاعدہ نمبر 38 جو ہے اس میں حضرت پیر صاحب نے یا مجہول کا بیان فرمایا، تو اس میں اس کا حوالہ دیا باقاعدہ. یہ ایک ہی لفظ ہے قرآن کریم میں جو آتا ہے جس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت جو ہے وہ لفظ ہے لکھنے میں کھڑی زیر کے ساتھ ہے مجریہا، اور اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو امالہ کرنا کہتے ہیں. یعنی جس طرح اردو میں یا فارسی میں یا مجہول ہوتی ہے تو اس کے مطابق مجریہا اس طرح پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے جی؟ مجریہا. فی حوالہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ایک ہی جگہ آتا ہے اور یہ آپ یاد رکھیں گے. پیارے بچوں، اب میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے پھر سنا دیتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ ملا کر پڑھتے ہوئے ہارون اخشدد بہ ازری، اور وقف کی صورت میں یا پڑھی جائے گی اور پڑھیں گے ہارون اخی، اور پھر الف کو پیش دیتے ہوئے اس کو اشدد بہ ازری. اگلا جو جملہ ہے اس میں یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک ملا کر پڑھتے ہو، اور جب ہم وقف کریں تو پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ گولتا کو ہا کر کے پڑھتے ہیں. یہ پہلے پچھلے اسباق میں یہ بات گزر چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا. اور آگے یہاں چونکہ جیم کی زیر ہے اس لیے یہاں الف کو زیر دے کے ملائیں گے ارجعی الی ربک، یہ وقف کی صورت میں. وصل میں یا ملا کر پڑھتے ہوئے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اور وقف کی صورت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اور اگلا جملہ جو ہے اس میں ملا کر پڑھتے ہوئے ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف، اور اگر وقف کریں تو ان ابانا لفی ضلال مبین، وقف ہو گیا. اور آگے نون تو پڑھنے میں نہیں آتا، جب آگے نئی ابتدا ہو تو پھر الف کو پیش دیتے ہوئے ہم ملائیں گے جس طرح پہلے جملے میں تھا اشدد، تو یہاں بھی اقتلوا یوسف. اور اگلے جملے میں فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض. یہ ملا کر پڑھنے کی شکل ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. اور وقف کی صورت میں فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، را کے بعد جو الف ہے وہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا الا نفورا. اور آگے چونکہ تا کی زیر ہے سین کے بعد استکبارن، چونکہ تا کی زیر ہے الف کو زیر دیں گے استکبارن فی الارض. پیارے بچوں، آج کے سبق کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.